آتے ہیں زور سے آمین بولنا, رفع الیدین کرنا, پیر سے پیر ملانا, مگر جب مسئلہ اخلاق کا آتا ہے ہمیں حدیثیں ہی نہیں معلوم ہے. اخلاق میں نبی کی اتباع کریں گے انشاءاللہ. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کی چھوٹی مثال, ایک آدمی مدینے میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لیے ہم جا رہے تھے, میں اور وہ مل کے, بابو السلام سے ہم اندر جا رہے تھے. وہ رو لیا وہ آدمی. اس نے رو کر مجھ سے کہا, حضرت جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں زندگی میں اسی نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا ہے اس نے ہمیشہ میرے پیٹ پہ کھنجر مارا ہے. اسی جگہ پہ کھڑ کے میں نے اسے یہ حدیث بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے اوپر الزام لگانے والا آدمی, اور وہ الزام بھی زنا کا الزام, عبداللہ بن ابی, سبحان اللہ, جب اس کا انتقال ہوتا ہے بغیر دیکھے کہ یہ میرے بیوی پہ الزام لگانے والا ہے, اپنا کرتا نکال کر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم نہیں ہوئی. بھولنے کی عادت ڈالنا, جو ہمیں تکلیف دیتا ہے اسے بھولنا. جو ہمیں صحیح مسلم کی حدیث ہے, عمل کریں گے تو حدیث بولتا ہوں ورنہ بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا, منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا. پوری زندگی میں کبھی اللہ کے نبی نے اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اتباع اس میں بھی کیجئے نا, معاف کیجئے, سامنے والے کو معاف کر دیجئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائی, وقت نہیں. میں ہمیشہ بنگلور میں جب بھی بات آتی ہے, اللہ میرے اخلاق کو اچھے بنائے, اللہ آپ کے اخلاق کو اچھے بنائے. اللہم مہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت. اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنا, تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے. سبحان اللہ میرے بھائی. بات ختم کرنے سے پہلے حافظ عبدالعظیم صاحب میرے سینئر ہیں, اللہ ان کو دنیا آخرت میں اچھا رکھے. انہوں نے ایک بچے کا نکاح پڑھایا چھوٹی چار مینار بنگلور میں, ایک ہمارے چھوٹی چار مینار کے مصلی کا, ہمارے بچے, ہمارے اہل حدیث بچے کا. سبحان اللہ. وہ بچہ جو ہے امریکہ میں ابھی بھی کام کر رہا ہے, اللہ اسے دنیا آخرت میں آگے بڑھائے. اس بچے کو, یہ سنا ہے آپ نے, سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا. نہیں سنے ہیں, چلو ٹھیک ہے. اس بچے کو اللہ اچھا رکھے. وہ اس بچے نے ایک بات بتائی, میں سمجھتا ہوں شیخ نے بھی اس کو 10 جگہ کہہ دیا, میں سمجھتا ہوں یہ 20ویں جگہ کہہ رہا ہوں. میں شاید یہ 20ویں مقام پر کہہ رہا ہوں, شیخ نے بھی 10 جگہ کہہ دیا اس کو. انہوں نے کہا یہ لڑکا جس کمپنی میں کام کرتا ہے US میں, یہودی کی کمپنی, کس کی؟ یہودی, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشد عداوۃ للناس, سب سے زیادہ دشمنی یہی لوگ کریں گے. آمنوا الیہود والذین اشرکوا. سال ختم ہوا, سارے لوگ بیٹھے میٹنگ کے لیے, لاس اور گین جو میٹنگ ہوتی ہے, سب نے کچھ کہا. مائک پر جب یہودی آیا جو اس کمپنی کا اونر تھا, سبحان اللہ میرے بھائی غور سے سنیے گا, میرے بچوں غور سے سنیے, تم ہی ہمارا مستقبل ہو انشاءاللہ تعالی. جی, اس یہودی نے آ کر کہا ریگارڈنگ پیسوں کے بارے میں مجھے فکر نہیں ہے, میرے پاس بہت پیسہ ہے, کمپنی اوپر گئی نیچے گئی مجھے اس کی بھی فکر نہیں ہے. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے اس پورے سال میں مجھے کیا ملا ہے, I got this boy from Bangalore. کیا بولتا ہو؟ بنگلور کا یہ لڑکا مجھے ملا ہے اس سال. سبحان اللہ. امریکہ میں گواہی دے رہا ہے وہ, اور اس کے الفاظ ہیں, میری انگریزی بہت کمزور ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے پہلے I was hating Islam and Muslims from early stage. بچپن سے مجھے نفرت مسلمانوں سے اور اسلام سے. 1 سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد, 1 ساتھ یہ بچے کے ساتھ رہنے کے بعد, right now I am salute Islam and Muslims. کوئی بام نہیں ڈالے تھے اس کے اوپر, کوئی میزائل نہیں مارا تھا اسے. ہم اپنے اخلاق کو اگر نبی جیسے بنا لیں, سبحان اللہ, اتباع اگر نبی کے جیسے اخلاق کی کر لیں, یہودی بھی انشاءاللہ ہماری بات مان لے گا. اس سے بڑا اس وقت پر اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق برے ہیں, ہمیں تسلیم کر لینا ہے, ہمیں مان لینا ہے نبی کے اخلاق کہاں اور ہمارے اخلاق کہاں. کیا بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ ذرا زور سے میرے بھائی. صحیح ہے, صحیح ہے, جی ہاں صحیح ہے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز مختصر بات کر لیتا ہوں, ہمارے بیپار کو نبی کے جیسا بنا لے. کس کو؟ ہم سمجھتے ہیں اتباع کا مطلب یہ ہے صرف نماز نہیں, کاروبار بھی ویسا جیسا نبی
نبی نے کیا. سبحان اللہ. کاروبار کو دیکھ کر اما خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا نا. کاروبار اتنا نیٹ, اتنا صاف. صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو پیش کیا شرح میں. اس کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن جریر صحابی کا نام کیا؟ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا. سبحان اللہ. جاؤ بھی ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ گئے 300 درہم میں گھوڑا لے کر آئے. عمل کریں گے جی حدیث میں جو بول رہا ہوں؟ عمل کریں گے؟ نہیں, مشکل ہے جی. نماز کے بارے میں بولو, ضرور کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی, اور کرنا بھی چاہیے. یہ ذرا مشکل ہے, سوچ کے بولو. اللہ ہمیں توفیق اور طاقت دونوں دے اللہ تعالی. 300 درہم میں لے کر آئے. کتنے میں؟ عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ 300. کس نے بیچا ہے؟ فلاں آدمی نے. گھوڑے کو پکڑ لیا, غلام کو لے لیا, واپس سیدھے بازار چلے گئے. یہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہا بھائی 300 ہے. نہیں, تم یا تو بازار میں نئے ہو, پہلا لفظ نہیں معلوم کیسا بیپار کرنا, یا تم مجبور ہو. دوسرا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. مجبور ہے. آدمی کوئی پراپرٹی لے کر آتا ہے, حضرت مجبور ہے, بیٹھ جائے گا, مان لیجئے, لے لیجئے. یا تو تم مجبور ہو یا تو تم نادان ہو, دو میں سے ایک ہو. اس کی قیمت اور زیادہ ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن جریر البجلی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 300 کی جگہ 400 دے دیں, اور زیادہ ہے. 500 دے دیں, اور زیادہ ہے. 600 دے دیں. کہتے 600 اس کی قیمت ہے. اور میرے نبی نے کہا, اللہ اکبر, میرے نبی نے کہا کسی کو بیپار میں ٹھگانا نہیں, کسی کو بیپار میں ٹھگانا نہیں. جس کا جو مال ہے اسے دے دینا ہے. اس کی قیمت 600 ہے. وہ آدمی کہتے تمہارے نبی نے کہا. ابھی میں کلمہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا بیپار اچھا ہوگا تو آدمی دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو آدمی دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا. اتباع صرف عقیدے عبادات میں نہیں, اخلاق میں بھی اتباع اور معاملات میں بھی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ امت کے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو اللہ دور فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین بولو جی, تمہارا حق ہے یہ. جو مظلوم ہیں اللہ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے. جو مقتول ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. سارے عالم میں اللہ امن و امان کو قائم رکھے. اس ملک میں اللہ امن و امان کو قائم رکھے. اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.